آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی رضا کی تلاش میں ہے۔ یعنی آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کریں گے، ایک ایسی چیز جو اکثر خود بخود ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے کہ ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ اللہ میرے سے راضی ہے یا نہیں۔ اگر ہاں تو پھر تو چلو ٹھیک ہے، اور اگر خدا نخواستہ نہیں، ناراض ہے، تو پھر جلد سے جلد اسے راضی کرنے کی کوشش شروع کر لینی چاہیے۔ اب دیکھو نا، ایک بندہ ہے، مسلسل مشکلیں، آزمائشیں، پریشانیاں یک کے بعد دیگر آتی جاتی رہتی ہیں۔ کبھی کیا پریشانی تو کبھی کیا، وہ بیچارہ حالات سے عاجز آ جاتا ہے، جبکہ وہ کرنے کو تو نیکیاں بھی کر رہا ہوتا ہے، نماز، ذکر و اذکار، تسبیح و دعائیں وغیرہ سب چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، ساری عبادتیں کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود آزمائشیں ہیں کہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتی۔ تب جا کر وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے اس کی، یعنی یہ جو میں عبادتیں کر رہا ہوں لیکن لگتا ہے شاید قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ اسی وجہ سے مسلسل پریشانی میں گھرا رہتا ہوں۔ اگر یہ قبول ہوتی، اگر یہ اللہ کو پسند آتی، اللہ راضی ہوتا، تو حالات مختلف ہوتے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ٹینشن نہ لیں، ٹھیک ہے نا؟ آج کی زبردست ویڈیو میں آپ کے اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے آپ کو 3 بڑی اور واضح نشانیاں بتاؤں گا کہ جب اللہ پاک کسی شخص سے راضی ہو تو کیا نشانیاں دیکھی جاتی ہے۔ یعنی اللہ پاک کسی شخص سے راضی ہو تو یہ 3 نشانیاں ہوتی ہے، جس کی مدد سے ہمیں یہ جاننے کو ملتا ہے کہ ہاں اللہ پاک راضی ہے۔ اب یہ نشانی جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ دیکھیں، نشانیوں پر بات کرنے سے پہلے ایک حدیث شریف سماعت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے دست قدرت سے اپنی ذات کے لیے لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، اور کلام اللہ شریف میں بھی سینکڑوں مقامات پر اللہ نے اپنی صفت رحمت کا ذکر کیا۔ ایک مقام پر اللہ جل شانہ نے فرمایا، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ لازم کر لیا ہے، تمہارا رب بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے، میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے، تمہارا رب بہت بخشنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ یہ میں نے قرآن شریف کی چند آیات کا مفہوم بیان کیا۔ اس سے صاف طور پر یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ کی رحمت بندوں کی بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ مختلف احادیث میں بھی یہ صراحت ملتی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، اس میں سے 99 حصے اپنے پاس یعنی عالم الآخرت کے لیے روک لیے اور ایک حصہ دنیا میں بھیج دیا۔ اب یہ انسانوں، جنوں اور حیوانات میں باہم جو محبت، انس اور تعلق پایا جاتا ہے، وہ اسی ایک حصے رحمت کا اثر ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بہت زیادہ۔ جب وہ کسی سے راضی ہو تو علماء کے بقول چند چھوٹی بڑی نشانی ظاہر ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی مختلف علامات ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخص سے اللہ راضی ہے۔ تو اب ان نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کی طرف سے بندے کو عبادت کی توفیق میسر آنا ہے۔ جی ہاں، پھر سنیں، اللہ کے راضی ہونے کی سب سے واضح نشانیوں میں سے ایک علامت جو ہے نا، عبادات کی۔ اب دیکھیں، یہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ فرض کے ساتھ نوافل وغیرہ کا اہتمام، تو عبادت کی سعادت ملنا یہ رب کی رضا کی واضح نشانی ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی کو، کوئی بندہ اگر عبادت کر رہا ہے تو اسے اس کی توفیق ملنا، یہی پہلی نشانی ہے رب کے راضی ہونے کی۔ جیسا کہ سورہ محمد آیت نمبر 17 کا مفہوم ہے، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور ان کو تقوی کی توفیق دیتا ہے۔ اور ہاں دوستوں، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر سورہ محمد کے فضائل و برکات کے بارے میں آپ جاننا چاہیں تو ہم نے اس ٹاپک پر ایک بہت ہی تفصیلی ویڈیو بنائی ہے جس میں تفصیل سے بتایا ہے کہ سورہ محمد کے کیا فضائل ہیں۔ میں آپ کو یہی سجیشن دوں گا کہ سورہ محمد پر میری ویڈیو لازمی دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ لنک کسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ تو دوستوں، اس آیت شریفہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی ایک واضح نشانی خدا کی طرف سے دلوں کا نرم ہو جانا ہے۔ جیسا کہ درج ذیل روایت میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرے کسی گھر والوں کے ساتھ خیر کا تو ان میں نرمی ڈال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب انسان سے لیا جائے گا اس کی نماز ہوگی۔ اگر تو وہ صحیح ہے تو اس کے باقی اعمال صحیح ہوں گے، اور اگر وہ فاسد نکلی تو اس کے باقی اعمال خراب ہوں گے۔
اللہ جل شانہ کی رضامندی کی تیسری علامت خدا کی طرف سے گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ ہونا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن چیزوں سے مجھ سے قریب ہوتا ہے ان میں سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض قرار دی ہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ کسی چیز سے میری پناہ چاہتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں، اور کسی چیز کے کرنے میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا تردد مومن کی روح قبض کرنے پر ہوتا ہے، جو موت کو ناپسند کرتا ہے اور مجھے اسے غمگین کرنا ناپسند ہوتا ہے۔ اسی طرح مختلف روایات میں مختلف امور کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی علامت قرار دی گئی ہے۔ اللہ ہم ان تمام صفات کو مجسم کرنے اور اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کومنٹ میں اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں میں سے کوئی بھی نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم ان تمام باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے۔